ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج یوم ولادت باسعادت حضرت علی کرم اللہ وجہ حیدر کرار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور منقبت خواہ بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا اس بار پھر جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، پہلے کچھ اشعار کے ذریعے آغاز کیا جائے، پھر کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ زندگی پر تو ہم نے روشنی ڈالی ہے، اب زندگی گزارنے کا جو مقصد تھا، اس مقصد سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں، اس پر اب ہم گفتگو کریں گے۔ مظہر بھائی آپ آغاز کریں۔ دشواریاں ہو کتنی بھی تو راہ نہ بدل، میسم کے نقش پا ہو اسی راہ پہ تو چل، اور چاہتا ہے گر زبان کے بنا تو علی کہے، پانی دے اس شجر کو کہ جس سے ملے یہ پھل۔ ایک بار مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والی۔ تو اس حوالے سے جو ہے کلام کی چند اشعار آپ کی زبانوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ علی کو مولا بلانا، علی کو مولا بلانا، علی کو مولا بلانا، علی کو مولا بلانا، حکم خدا حکم خدا آیا ہے نبی کو غدیر خم کو سجانا، علی کو مولا بلانا، علی کو مولا بلانا، کار رسالت ہوگا مکمل، سب ہی جمع ہو جائیں، نبی یہ بولے اذن خدا ہے، غدیر خم کو سجائیں، حاضر ہے حاضر ہے اب یہاں جو سب وہ غائب کو بتلانا، علی کو مولا بلانا، علی کو مولا بلانا، کر کے جمع اصحاب کا مجمع، ہاتھ علی کا اٹھایا، جس جس کا ہوں مولا میں اس کا مولا بتایا، جب سے ہی رہتا ہے مومن کے لب پر یہ ترانہ، علی کو مولا بلانا، علی کو مولا بلانا۔ سبحان اللہ، بہت خوب مظہر بھائی۔ میں اب ذرا جس دوسرے حصے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور گفتگو کا اختتام مفتی صاحب آپ سے ہوا تھا، زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور واقعات کے بارے میں بتا رہے تھے آپ لوگ۔ اب زندگی کا گزارنا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ بس زندگی پیدائش ہوئی، ولادت ہو رہی ہے، اور ولادت بھی کہاں پر ہو رہی ہے سارا تذکرہ کیا، اور بس زندگی گزر رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کسی خاص مقصد کے لیے ولادت ہو رہی ہے، اور کسی خاص مقصد کے ساتھ ہی شہادت ہو رہی ہے۔ ضربت سے شہادت ہم بھول نہیں سکتے یہ چیز۔ اس دوران جو وقفہ ہے، زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ تھا، پیدائش اور موت کے درمیان جو وقفہ تھا، اس مقصد کو ذرا میں چاہوں گا، پہلے میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ مقصد حیات کیا تھا؟ بہت خوب، بہترین آپ کا سوال ہے، بہت ہی اچھا۔ جناب امیر المومنین سرکار علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب سن 30 عام الفیل خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔
اور ان کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان سن 40 ہجری میں ہوئی، اور 19 رمضان کی صبح کو ضربت لگی ہے نماز کی حالت میں، اور وہی سبب شہادت ہے۔ ان کی کل ظاہری زندگی جو ہے وہ یہ 63 برس پر محیط ہے۔ 63 سالہ زندگی جو ہے وہ پیغمبر اعظم کے بعد پوری امت کے لیے امیر المومنین کی 63 سالہ زندگی کامل ترین نمونہ ہے ہر اعتبار سے۔ امیر المومنین کا بچپن بچوں کے لیے مکمل نمونہ ہے، لڑکپن نوجوانوں کے لیے مکمل نمونہ ہے، ان کی جوانی جوانوں کے لیے مکمل نمونہ ہے، ان کی ادھیڑ عمر افراد کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ 63 سال پیغمبر اکرم کی بھی جو کل ظاہری زندگی ہے، مدت حیات جو ہے وہ 63 برس ہے، اور مولا متقیان کی جو زندگی ہے وہ بھی 63 برس ہے۔ یہ جو 63 برس زندگی ہے اس میں سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کے حوالے سے علماء کرام کا ایک علمی نقطہ جس پر اتفاق ہے علماء امامیہ کا، کہ وہ صفات متضادہ کی حامل شخصیت ہیں، یعنی وہ صفات کے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، عام طور پر نہیں جمع ہو سکتی ایک جگہ پر۔ مثلا اگر ایک شخص بہت زیادہ رحم دل ہو تو وہ بہت بڑا بہادر نہیں ہو سکتا۔ اب مشکل ہے ایک دوسرے کی نا، اگر بہت بڑا بہادر ہے کوئی، میدان کا بڑا شہسوار ہے، تو اس سے رحم دلی کا عنصر اس میں کم پایا جاتا ہے۔ علم اور شجاعت بھی ایک جگہ اہل علم کہتے ہیں کہ بہت کم جمع ہوتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی ایک ہی ذات کے اندر علم بھی تھا، شجاعت بھی تھی۔ اگر شجاعت میں انہیں دیکھیں تو ان جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، اگر علم کے اعتبار سے انہیں دیکھیں تو ان جیسا کوئی بڑا عالم نہیں ہے، زہد اور تقوی میں دیکھیں تو وہ ازہد الزاہدین ہیں، انہیں توحید پرستی میں دیکھیں تو وہ سید الموحدین ہیں، انہیں اگر علم میں دیکھیں تو پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، حکمت میں دیکھیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمہ والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پیغمبر اعظم ہے جو فرما رہے ہیں کہ علی عدل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، انبیاء کے بعد رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ عدل کرنے والی ہستی علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی علم الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑے بہادر علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر فرمایا ہے کئی ایک مقامات پر کہ میرے بعد علی کی طرف رجوع کرنا، علی کے پیچھے چلنا، علی کے آگے نہ چلنا، جس راستے پر علی چلے اس راستے پر چلنا۔ اگر ساری دنیا بھی ایک راستے پر چلے اور علی تنہا ایک راستے پر چلے تو تم سب کو چھوڑ دینا اور علی کے پیچھے چلنا۔ ایسا کیوں کریں ہم سب کو چھوڑ دیں اور علی علیہ السلام کے پیچھے کیوں چلیں؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کو فالو کیا، ان کی پوری زندگی جو ہے اس میں قدم قدم پر، یعنی جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی پرورش جو کی ہے وہ رسول اللہ نے کی ہے، ان کو جو پالا ہے وہ رسول اللہ نے پالا ہے، یعنی رسول اللہ کو حضرت ابو طالب نے پالا اور ابو طالب کے بیٹے علی علیہ السلام کو۔ آپ قطع کلامی کی معافی، آپ دونوں کی گفتگو کے بعد میرا جو ذہن چلنے لگا، جو یہ کہا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، جب پرورش ہی اس شخص نے کی ہے، اس ہستی نے کی ہے جو علم کا شہر ہے، تو پھر دروازہ کیسے نہیں ہو سکتے حضرت علی کرم اللہ وجہ؟ میں اسی کو آگے وہ کر رہا تھا کہ سرکار علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پالا، مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بناتے تھے، میرے منہ میں دیتے تھے، چبا چبا کے مجھے دیتے تھے، اور میں ان کے ساتھ چلتا تھا، اور شام صبح دن اور رات میں نے ان کی اس طرح اتباع کی ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتے وقت اپنی ماں کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کر چلتا، اللہ اکبر، میں اس طرح ان کے ساتھ چلتا تھا، یعنی اس طرح میں نے ان کی اتباع کی ہے۔ تو جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کی اس طرح اتباع کی ہو، اس کا حق ہے کہ پیغمبر کے بعد امت اس کی اتباع کرے۔ پھر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم بھرایا اس طرح کہ جس طرح پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو غذا یا دانہ بھراتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے، اور ہر باب سے علم کے 1000 باب میں نے خود پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر اکرم نے 1000 باب علم کے دیے ہیں، پھر ہر باب سے 1000 باب میں نے خود پیدا کیے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو علم کا باب دیں گے وہ ایسا علم کا باب ہوگا جیسے ہماری کتابوں میں ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا دیا ہوا علم کا ایک حرف، اس میں دنیا کے تمام علوم آ جائیں گے۔ اور پھر پیغمبر اکرم علی علیہ السلام کو علم کے 1000 باب عطا فرماتے، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا، بالکل درست کہا کہ صحابہ کرام علمی مسائل میں علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اپنی علمی مشکلات کو علی علیہ السلام سے حل کروایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے مشکل کشا ہوئے جب ان کی علمی مشکلات کو حل کیا، پھر میدان میں بھی الحمدللہ، پھر تقوی اور پرہیزگاری میں بھی، میدان میں اللہ کی خاطر جان کی بازی لگانے میں۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہی ہے جناب امیر المومنین کی سیرت کا ایثار، قربانی، اخوت،
خوش اخلاقی، فقیروں میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے، فقیروں میں بیٹھ کر فخر کرتے تھے، یتیموں کے لیے ایسے ہو جاتے تھے جس طرح ان کا سگا باپ ہو، بلکہ کوفے کے یتیموں سے کہا کرتے تھے کہ یہ نہ کہا کرو کہ ہمارا باپ نہیں ہے، کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا کون باپ ہے تو کہو کہ ہمارا باپ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی تمام یتیم بچوں کے لیے اس قدر مہربان تھے. تو یتامہ پر مہربانی، بیوگان پر مہربانی، پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ مہربانی، اسی طریقے سے اخوت، فقراء کا خیال، احساس، ہمدردی، حسن اخلاق، یہی ان کی سیرت ہے. اور یہی وہ ان کی سیرت ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے کہ جب ان کی سیرت پر ہم چلیں. تو انہوں نے ایک مقام پر کہا ہے، میں اس کے بعد مفتی صاحب کو موقع دیتا ہوں، اور مفتی صاحب بہت خوبصورت بولتے ہیں کہ دیکھیں تمام انسانوں کے ساتھ تمہارا ایک رشتہ تو ہوتا ہی ہے، اور اگر وہ مسلمان بھی ہوں تو پھر دو رشتے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ تمہارا انسانی رشتہ ہے، اور اگر مسلمان بھی ہے تو اس کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے، انسانی بھی اور اسلامی بھی، تو اس کا ڈبل حق ہو جاتا ہے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ تمام انسانوں کے ساتھ تم نے مہربانی کرنی ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے انسان کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. اور اگر وہ مسلمان بھی ہو تو پھر اس کا حق ڈبل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، آدم کا بیٹا بھی ہے، اور کلمے کی وجہ سے بھی وہ تمہاری گردن پر حق رکھتا ہے. اسی لیے کہا المسلم، پیغمبر اکرم کی حدیث کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے. اور مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کبھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پیغمبر گرامی کی حدیث کی روشنی میں جناب امیر المومنین کی سیرت بھی یہی ہماری رہنمائی کرتی ہے. مفتی صاحب میں ذرا پیغام کی طرف جاؤں گا نا. اسد اللہ حیدر کرار، رسان اللہ، جد اللہ، من اللہ، اتنی ساری صفات ہیں، اتنی سارے القابات ہیں. اگر کہا جائے، شروع کیا جائے تو پروگرام کا وقت اور دامن سکڑتا چلے جائے گا. وقت کا دامن ویسے ہی بڑا کم رہ چکا ہے. میں چاہوں گا زندگی کا مقصد ذرا بیان کیا جائے نا. حیات کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا، اور پھر ہر چیز کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہے خدائے بندے باری تعالیٰ سے یا پھر رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی قدم نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا اپنا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے. یہی حضرت مولا کائنات کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. اور جو ہم یہ بات بتاتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کون صحابہ جو قدیم الاسلام ہے. آپ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب اختلاف کا زمانہ شروع ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے بعد، تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، جنگوں کا زمانہ ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا صحابہ سے کہ حضرت علی کو لازم پکڑو اور حضرت عمار کو لازم پکڑو. یعنی جس طرف عمار ہوں گے حق ادھر ہوگا. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت مولا کائنات کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بتایا کہ یہ حق ہیں. الحق حیث دار علی. علی نے کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی حق سے روح گردانی نہیں کی. اللہ آج درس یہ ہے کہ ہم آج مولا کا نام تو لیتے ہیں نا، سب سے پہلے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں. میں کہوں تو علی علی، اور میرے ہاتھ ظالم کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، میں زبان سے نفرت کا اظہار کروں یزید سے اور کردار میرا یزیدی ہو، تو پھر یہ حسینیت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں توحید والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ مشکل ترین کٹھن لمحات میں علی نے ہمیں جو حضرت علی سے سیکھنا ہے، پہلے وہ ان کے بچوں نے سیکھا ہے نا. آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بڑے سخی ہیں، بڑے عطا کرنے والے ہیں. سب سے بڑی عطا ان کی یہ ہے کہ معلوم ہے مجھے زیر کس نے دیا، لیکن اپنے بھائی حضرت امام حسین کو نہیں بتاتے اور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. زیر کے ذریعے ان کی شہادت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے پھر حضرت امام حسین آپ کو نظر آئے گا کہ حق کے لیے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا. یہ علی کا گھرانہ ہے. سیکھا کس سے؟ رسول اللہ سے، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو بڑے عالم لوگ ہیں نا، آج ہم علم دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ کوئی ناراض ہو جائے گا کہ جی میں تو ڈگری لے رہا ہوں اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے، کوئی آسٹریلیا تو کوئی امریکہ تو کوئی یورپ، نہ جانے کیا کچھ. حضرت مولا کائنات نے جن کو علم سکھایا،
آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھیے، آپ حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھیے، یہ بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں یا تو ہم نے علم رسول اللہ سے لیا ہے یا مولا کائنات علی المرتضیٰ سے لیا ہے. تو آج ہم انہوں نے علم لے کے کیا کیا؟ لوگوں کی رہنمائی کی. تو آج جو مولا کائنات کا علم ہے وہ ہمیں دوسروں پر برتری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس علم سے خیرات پا کر ہم لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں جو مولا کائنات نے کی. حق کے لیے جب ظالم سامنے آئے تو یہ کیا ہوا کہ ہم 1400 سال پہلے گزرے ہوئے یزید پر تو لعنت ملامت کریں، اس کی تو کفر کی بات کریں اور آج کے یزیدوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مولا کائنات نے جن بچوں کی تربیت کی ہے جو سیدہ زہرا کے بچے ہیں یا خود مولا کائنات کے بچے ہیں حضرت عباس، انہوں نے کیا کیا کہ وہ چند تھے، گنے چنے لوگ تھے، لیکن وہ یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہزاروں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے حق کے راستے پر جان دے دی. اور پھر اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ ذرا زین العابدین کو دیکھیے، آپ سیدہ زینب کو دیکھیے کہ یزید کا وہ بادشاہی محل ہے، وہاں پر وہ جب لوگوں کو جمع کرتا ہے تو اس موقع پر حضرت امام زین العابدین کا کردار کیا ہے؟ پتہ ہے کہ سب شہید ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے حق کی جا رہی ہے. سیدہ زینب اس کو پکار کر کیا کہہ رہی ہیں؟ یعنی یزید کا جنازہ نکال دیا حضرت سیدہ زینب نے اپنے خطابات سے. وہ کیا تھا؟ وہ حضرت علی کی سکھائی ہوئی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں. تو یہ جو ان کے بچوں نے سیکھا ہے تو آج ہم نے اس سے خیرات پا کر آج اپنے شہروں میں امن کو پروان چڑھانا ہے. حضرت مولا کائنات کے بچوں نے امن کے لیے جانیں دی ہیں، پیار کے لیے جانیں دی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حضرت علی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو، ہم حرام کی طرف نہ جائیں، ہم حلال اختیار کریں. ہم ہر معاملے میں اپنے پیش نظر، علی نے اپنے پیش نظر کس کو رکھا؟ قرآن. ہر لمحہ علی کہتے ہیں کہ میں تو قرآن سے فیصلہ کرتا ہوں. تو حضرت مولا کائنات نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. تو آج میرا ہاتھ ظلم کے لیے کیوں بڑھتا ہے؟ آج ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات اپنا حق چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، زیادتی تو دور کی بات ہے نا، زیادتی کا تصور بھی وہاں نہیں تھا، ظلم کا وہاں تصور بھی نہیں تھا. جو انہوں نے کیا وہ آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم اہل بیت کے صحیح محبت کرنے والے قرار پائیں گے، وگرنہ دعوی محبت ہوگا اور اندر سے خالی ہوں گے. اندر سے پر ہونا ہے تو ان نفوس سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو اپنائیں. وہی کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ ان کو دیکھ کر چلو. جو سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، حضرت علی خلیفہ راشد ہے، حضرت امام حسن خلیفہ راشد ہے. ان کی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں 5 خلفاء راشدین ہیں جن کی مدت 30 سال ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. تو یہ نفوس قدسیاں اور خاص طور پر اہل بیت اطہار، ان سے تعلق، اور پھر نبی علیہ السلام نے جو رسی قرار دیا ہے تو وہ رسی اہل بیت ہے جن کو پکڑنے کا نبی علیہ السلام نے درس دیا کہ ان کو لازم پکڑو. جب ہم ان کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی. یہ اس وقت جو دامن ہے وقت کا، اس کی گنجائش انتہائی سکڑ کر رہ چکی ہے، لیکن میں بہت ہی مشکور ہوں مفتی صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بھی، اور مظہر بھائی آپ کا بھی. پیغام صرف اتنا ہے، مقصد حیات جو ہمارا بھی ہونا چاہیے. اگر ہم اہل بیت کو فالو کرتے ہیں اور کرتے رہیں تو شاید زندگی کے اندر ان چیزوں کو آپ کو چننا پڑے گا جو بڑی مشکل تو ہوں گی، لیکن اس کے اندر افادیت ہوگی، اس کے اندر آپ کا فائدہ ہوگا، اور زندگی مقصد حیات بھی حاصل ہوگا اور مستفید بھی ہو جائیں گے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے جو وہ تعلیمات ٹرانسفر کر کے گئے تھے، منتقل کی تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں، اہل بیت میں، بی بی فاطمہ میں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن میں، اور وہ تعلیمات آج تک چلی آ رہی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں جو جمعرات کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے نا مڈل ایسٹ ٹوڈے کے نام سے، تو اب میں وہاں کنیکٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، عالم اسلام میں دیکھیں آپ، اور پورے روئے زمین پر دیکھیں کہ کس کس جگہ پر کہاں کہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. اہل بیت کی جو قطار چلی آ رہی ہے نسل در نسل، اس نسل کا حصہ ہیں، یا پھر آپ کفار، مشرکین اور منافقین کی نسل کا حصہ ہیں. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے. میری پوری ٹیم جس کا میں بڑا مشکور ہوں کہ بیہائنڈ دا کیمرہ بڑا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے یہ خوبصورت گلدستے کی مانند جو مہمان موجود ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں. ان سب کی جانب سے آپ کو خدا حافظ کہوں گا، اور آخر میں 2 سے 3 منٹ میں گزارش کروں گا مظہر بھائی آپ سے، مولا علی مولا اگر کچھ ہو جائے. میں اصل میں مفتی صاحب نے جو بہت زبردست بات کی، مائک
مفتی صاحب نے جو بہت زبردست بات کی مولا حسین اور یزیدیت کے حوالے سے 4 مصروں میں وہ ساری بات سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کے لیے بھی خصوصی توجہ دیجیے گا. حسین رخ ہی ہواؤں کے موڑ ڈالیں گے. حسین رخ ہی ہواؤں کے موڑ ڈالیں گے. یزیدی فکر کا غرور توڑ ڈالیں گے. اور سنا کہ جیت کا اعلان کٹی گردن سے امیر شام کی گردن مروڑ ڈالیں گے. اور آخر میں مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے ہم سفر کا تذکرہ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو بی بی زہرا کے حوالے سے ایک دو بند نبیو علی کی ہے مشکل کشا فاطمہ 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 شفا دے محمد کو جس کی ردا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. دونوں عالم پہ رحمت بنے مصطفیٰ، ان کی رحمت سے خالی نہیں کوئی جا. ان پہ برسائے رحمت بنا کر خدا. فاطمہ فاطمہ فاطمہ